حضرت جبریل امین ساتھ چھوڑ گئے کہ یا رسول اللہ اگر اس مقام سے ایک بال کے برابر بھی اگر آگے بڑھوں گا تو رب کی انوار و تجلیات سے میرے جو ہے وہ پر جو ہے وہ جل کے راکھ ہو جائیں گے. صرف جلیں گے نہیں، جل کے راکھ بھی ہو جائیں گے، سڑ کے سوا بھی ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ تو اس مقام پہ میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے. فرمایا کہ یا رسول اللہ یہاں تک میری رسائی ہے. تو میرے دوست کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی سدرہ تے جا ہار گیا، اکو کالیاں زلفاں والا سی جیڑا عرشاں تو بھی لنگ پار گیا. حضور نبی کریم علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے مقام پہ، جبریل امین پیچھے. میرے دوست اگر ابو بکر صدیق جیسی سنگت ہوتی آقا علیہ السلام کا کبھی ساتھ نہ چھوڑتا. کیوں؟ جو نبی کے ساتھ نسبت لگا لیتے ہیں وہ جلتے نہیں، ان کو جلا ملتی ہے، جلا زندگی ملتی ہے، ان کو حیات دائمی ملتی ہے. ایسی حیات دائمی ملتی ہے، ازلی اور ابدی جو ہے ان کو حیات ملتی ہے. وہ قبر کے اندر رہ کر بھی زندہ رہتے ہیں، جو نبی کے ساتھ نسبت لگاتے ہیں. تو جبریل امین کہنے لگا یا رسول اللہ میری یہاں تک ہی رسائی ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل مجھے یہ تو بتاؤ کہ جس وقت میرے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت انہیں میرے دادا ابراہیم سے کیا کہا تھا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ اے ابراہیم، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے خلیل، یہ نمرود کی آگ ہے، جو اس آگ کے اندر جائے گا جل کے راکھ ہو جائے گا، جو اس آگ کے اندر جائے گا جل کے راکھ ہو جائے گا. اگر آپ کا کوئی پیغام اللہ رب العزت کے نام ہے تو مجھے بتاؤ، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا. فرمایا کہ اس وقت تو نے میرے دادا ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ اے ابراہیم یہ نمرود کی آگ ہے، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا. فرمایا جبریل آج میں تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تیرا کوئی پیغام خدا کے نام ہے مجھے بتا، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا. جتھے تیری بھی رسائی نہیں اتھے میری رسائی ہے. جتھے جبریل دے پر جلدے نے اتھے آمنہ دے لال دے قدم بڑھتے نے. میرے دوست حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرماندے نے اتھوں تک نہ کوئی ہور گیا، کالیاں زلفاں والا حد سدرہ دی توڑ گیا. یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا کے مقام پہ رف رف کی سواری آئی، رف رف کی سواری پہ سوار ہو کے میں عرش الہی تک پہنچا. آگے اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات ہیں، رب کی نور کی تجلیات پڑ رہی ہیں. میرے دل کے اندر خیال آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت کوہ طور پہ گئے تھے، کوہ طور پہ ایک اللہ رب العزت کی نور کی صفاتی تجلی پڑی، اللہ رب العزت کے نور کی صفاتی تجلی پڑی. تو فرمایا فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. فرمایا کہ یہ وادی بڑی مقدس مطہر ہے، لہٰذا آپ اپنی نالین مبارک اتارے، اپنی جوتیاں اتارے، یہ وادی بڑی مقدس اور مطہر ہے. تو فرمایا کہ اس وقت اللہ رب العزت کی نور کی صفاتی تجلی سوئی کے نکے کے سوراخ کے برابر پڑی تھی. تو اس وقت ان کو جوتیاں اتارنے کا حکم تھا. یہاں تو اللہ رب العزت کی کروڑوں کی مقدار کے اندر جو ہے انوار و تجلیات پڑ رہی ہے. حضور فرماتے ہیں ابھی میں جھکا ہی تھا اپنی نالین اتارنے کے لیے، خالق کائنات کی طرف سے آواز آئی. فرمایا کہ وہ میرا کلیم تھا، تو میرا حبیب ہے. کلیم اس کو کہا جاتا ہے جو کوہ طور پہ آئے، آ کر کہے ربی آرینی، یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں.
ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیری آواز کی کشش جو ہے میرے دل کے اندر جو ہے یہ غائب ہو چکی ہے۔ اب میرا دل جو ہے مجھے مجبور کر رہا ہے کہ جس کی آواز اتنی خوبصورت ہے اس کا جو ہے وہ چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا، اس کا دیدار کرنا چاہیے۔ فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا اس کو کلیم کہا جاتا ہے جو خود فرمائش کرے کہ مجھے اپنا دیدار کرا، اور حبیب اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے گھر کے اندر سویا ہو، نیچے آرام ہو رہا ہو، اوپر انتظام ہو رہا ہو، نیچے آرام ہو رہا ہو، اوپر انتظام ہو رہا ہو۔ فرمایا کہ جبریل کو بھیجا جائے، جبریل جاؤ میرے پیغمبر کی تلیوں کو چوم کر، براق پہ بٹھا کر، سواری پہ بٹھا کر عرش الہی پہ لے کر آ، جنت کو سجا دیا جائے، دوزخ کو بجھا دیا جائے، کائنات کا نظام روک دیا جائے۔ جس کے لیے اتنے انتظامات، اتنے اہتمام کیے جائیں، فرمایا اس کو جو ہے، اس ذات کو جو ہے وہ حبیب کہا جاتا ہے۔ کلیم کوہ طور پہ جا کر رب کا دیدار کرنے کے لیے جاتا ہے، حبیب کو رب بلا کر اس کو دیدار کراتا ہے۔ فرمایا کہ محبوب، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرمایا کہ محبوب تیری نالین کے نیچے، تیری نالین کے نیچے، تیری جوتیوں مبارک کے نیچے جو مٹی کے ذرات لگے ہیں، آج مجھے اپنے عرش الہی سے زیادہ معزز ہے۔ میرا عرش بھی اتنا جو ہے وہ معزز نہیں جتنا تیری نالین کے ساتھ نسبت لگانے والے مٹی کے ذرات قیمتی ہے۔ اب خود ہی اندازہ لگاؤ کہ جس نبی کے ساتھ نسبت لگانے والے مٹی کے ذرات اتنے قیمتی ہیں، اس نبی کے وجود سے نکلنے والے اعمال کتنے قیمتی ہوں گے، اس نبی کے وجود سے نکلنے والے اعمال کتنے قیمتی ہوں گے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کو حضور نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ کتنا محبوب ہے، حضور کے جو ہے وہ فراش بننے والی، حضور کی ازواج مطہرات، حضور کے مقدس جسم کے ساتھ نسبت لگانے والی ان ازواج مطہرات کا مقام کتنا ہوگا، حضور کے ساتھ نسبت لگانے والی بنات کا مقام کتنا ہوگا، حضور کے ساتھ نسبت لگانے والے اصحاب رسول کا مقام اور مرتبہ کتنا ہوگا۔ تو میرے دوست، حضور کے ساتھ آج بھی نسبت لگا کر حضور کے پہلو میں سونے والے ابو بکر اور عمر کا مقام کتنا ہوگا۔ تو جس نبی کے نالین کے ساتھ نسبت لگانے والے چند مٹی کے ذرات اتنے قیمتی ہیں، تو اس نبی کا مقام اور اس نبی کے ساتھ نسبت لگانے والے کتنے اونچے ہوں گے۔ حضرت سیرت حلبیہ کے اندر علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فرمایا کہ مکہ مکرمہ کا ایک موچی تھا کہ جس نے جو ہے وہ 3 جوتے سیے، ایک جوتا جا کر جو ہے ابو جہل کو دے دیا، ابو جہل کے ڈیرے پہ پہنچا دیا، دوسرا جوتا جو ہے وہ اخنس بن شریک کو دے دیا، تیسرا جوتا بچ گیا، اس نے کہا میں تحفے کے طور پہ آمنہ کے در یتیم محبوب کبریا سرور کونین پیغمبر کو جا کر دے آتا ہوں۔ لہٰذا حضور کی خدمت بابرکت کے اندر وہ نالین پاک کا تحفہ پیش کیا، جوتی مبارک کا تحفہ پیش کیا، تو کہنے لگا میں نے چند دنوں کے بعد دیکھا مجھے ابو جہل کا جوتا جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر پہ نظر آیا، مجھے اخنس بن شریک کا جوتا جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر پہ نظر آیا، لیکن جو جوتا میں نے آمنہ کے لال کے لیے، آمنہ کے در یتیم کے لیے سیا، مجھے وہ کوڑا کے ڈھیر پہ نظر نہیں آیا بلکہ عرش الہی پہ نظر آیا۔ اس کا مقام، اس جوتے کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا۔ فرمایا کہ محبوب تیرے قدم کوئی معمولی قدم نہیں، تیرے قدم بدر میں لگے، بدر کو قرآن کی آیت بنا دیا، تیرے قدم احد میں لگے، احد کو قرآن کی آیت بنا دیا، تیرے قدم غار ثور کے اندر لگے، غار ثور کو قرآن کی آیت بنا دیا، غار ہرا میں لگے، غار ہرا کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ فرمایا کہ محبوب تیرے قدم مبارک معبد کی جھونپڑی پہ لگے، معبد کا مقام بڑھ گیا، حلیمہ کی ککھاں دی کلی دے اندر لگے، اودا مقام ود گیا۔ میرے محبوب کے قدم مبارک جتھے بھی جس مقام تے لگے، لا اقسم بہذا البلد کہ جنہ قدمہ دی رب قسمہ اٹھاوے، جنہ قدمہ دیا رب قسمہ اٹھاوے، قدم قدم پہ برکتے، نفس
نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ فرمایا کہ پھر آخری پردے کے بعد مجھے اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ فرمایا کہ رأیت فی احسن صورہ، رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے پروردگار کو حسین شکل کے اندر دیکھا۔ فرمایا حسین صورت کے اندر دیکھا۔ اب اس پروردگار کی حیت اور حالت کیسی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے بیان نہیں فرمایا۔ جتنی راز و نیاز کی باتیں جو ہے وہ ساری نہیں بتائی، جو بتلانی مقصود تھی ساری بتلا دی، اور جو چھپانا مقصود تھا اس کو جو ہے وہ راز کے اندر رہنے دیا۔ آج لوگ جو ہے علم غیب کے اوپر جھگڑے ڈالتے ہیں اور بڑے بڑے مناظرے کرتے ہیں، تو میرے دوست میں کہتا ہوں سب سے بڑا غیب تو پروردگار کی ذات تھی، سب سے بڑی غیب تو پروردگار کی ذات تھی۔ جب پروردگار ہی نہ چھپ سکا تو کائنات کی دوسری چیزیں جو ہے وہ اسے پوشیدہ ہو گئی، تو اس پیغمبر سے کیا کائنات کی دوسری چیزیں جو ہے وہ پوشیدہ ہو گئی کہ جس سے جو ہے وہ خالق کائنات ہی نہ چھپ سکا۔ خالق کائنات نے اپنا دیدار کرایا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ میرے پروردگار نے اپنا دستے قدرت، اپنا قدرت والا ہاتھ جو ہے میری پشت پہ رکھا، جس کی ٹھنڈک کو میں اپنے سینے میں محسوس کیا، جس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا۔ فرمایا کہ مجھ پر جو ہے اللہ رب العزت نے سارے علوم جو ہے وہ اللہ رب العزت نے واضح کر دیے۔ کائنات کے اندر جو علوم نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے لائق تھے اللہ رب العزت نے سارے اپنے پیغمبر کو عطا کیے، لیکن جو حضور کی نبوت کے جو لائق علوم نہیں تھے حضور کے وہ قریب نہیں آنے دیے۔ سحر کا علم، جادو کا علم نبی کے قریب نہیں آنے دیا، کاہن کا علم، پامسٹری کا علم نبی کے قریب نہیں آنے دیا۔ وہ علوم جو نبی کی شان کے موافق تھے اللہ رب العزت نے سارے علوم عطا فرمائے، اور فرمایا کہ محبوب جب یار یار کے پاس جاتے ہیں کوئی تحفہ لے کر آتا ہے، آج تو میری چوکھٹ پہ آیا ہے، میرے دروازے پہ آیا ہے، فرمایا محبوب کون سا تحفہ لے کر آیا ہے؟ فرمایا کہ یا اللہ میں وہ تحفہ لے کر آیا ہوں جو تیرے خزانے میں بھی نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، کائنات کی ہر شے کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود پوچھتا ہے کہ محبوب وہ کون سا تحفہ ہے۔ یہ راز و نیاز کی اور محبت کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں کہ تاکہ میرے نبی کی جو ہے محبت کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ جوش پیدا ہو جائے۔ فرمایا محبوب وہ کون سا تحفہ ہے جو میرے خزانے میں بھی نہیں ہے؟ فرمایا کہ یا اللہ تو کسی کے سامنے عاجز نہیں ہوتا، تو کسی کے سامنے انکساری نہیں کرتا، تو کسی کو رکوع نہیں کرتا، تو کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ میں رکوع والی دولت لے کر آیا ہوں، میں سجدے والی دولت لے کر آیا ہوں جو تیرے خزانے میں بھی نہیں ہے۔ تو جو ہے وہ تکبر، تیرے اندر جو ہے کبریائی ہے، اور تو فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، کبریائی میری چادر ہے۔ جو میری چادر کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اس کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کرتا ہوں۔ تو تکبر اور کبریائی جو ہے خالق کائنات کو جچتی ہے، خالق کائنات کو جچتی ہے، انسان کو تکبر، انسان کو کبریائی نہیں جچتی۔ انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی قدموں میں رہے اس کی عزت ہے، مٹی اڑ کر جو ہے کپڑوں پہ پڑ جائے تو ہر آدمی جو ہے وہ کپڑوں کو جھاڑتا ہے، کپڑوں سے مٹی کو دور ہٹاتا ہے۔ کیا مطلب؟ مٹی قدموں میں رہے اس کی عزت ہے، مٹی اڑ کر جو ہے کپڑوں پہ پڑ جائے لوگ جو ہے اس سے جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں، لوگ اپنے کپڑوں سے مٹی کو جھاڑتے ہیں۔ میرے دوست اللہ رب العزت نے انسان کو عاجزی عطا فرمائی ہے، انکساری عطا فرمائی ہے۔ انسان عاجزی کا پتلا بن کر رہے، انکساری کا پتلا بن کر رہے، تو انسان کی جو ہے یہی معراج ہے۔ انسان تکبر کے اندر آ جائے، اپنی کبریائی دکھانے کے لیے آ جائے، تو لہٰذا اللہ رب العزت دنیا کے اندر اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ فرمایا کہ محبوب، فرمایا کہ یا اللہ وہ تحفہ لے کر آیا ہوں جو تیرے خزانے میں بھی نہیں ہے۔ حضور
نبی کریم علیہ السلام کبھی تشہد کی حالت میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی رکوع کی حالت کے اندر، کبھی سجدے کی حالت کے اندر، یا اللہ یہ میں بدنی اور جو ہے عبادات کے میں تحفے لے کر آیا ہوں، میں جو ہے رکوع والے تحفے لے کر آیا ہوں، سجدے والی دولت لے کر آیا ہوں۔ فرمایا کہ یا اللہ میری بدنی عبادت بھی تیرے لیے، میری مالی عبادت بھی تیرے لیے، میری لسانی عبادت بھی تیرے لیے، میرا ذکر بھی تیرے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ یا اللہ میں بدر میں جاؤں گا تیرے لیے، احد میں جاؤں گا تیرے لیے، حنین میں جاؤں گا تیرے لیے، غار حرا میں جاؤں گا تیرے لیے، براق پہ بیٹھ کے آیا تیرے لیے، اور تیرے سامنے کھڑا ہوں تو تیرے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے تحفے پیش کیے۔ تو اسی لیے الصلاۃ معراج المومن، کہ یہ مومن کی معراج ہے کہ التحیات کی شکل کے اندر، تشہد کی حالت کے اندر انسان وہ باتیں کرتا ہے جو باتیں راز و نیاز کی باتیں جو ہے وہ خالق جو نبی کریم علیہ السلام کے درمیان اور اللہ رب العزت کے درمیان میں ہوئی ہے۔ فرمایا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا کہ محبوب تجھ پر سلامتی ہو، فرمایا کہ میری برکات کا، میری رحمتوں کے تحفے تیرے لیے، میری برکات کے تحفے بھی تیرے لیے، میری رحمتوں کے تحفے بھی تیرے لیے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ یا اللہ میں جو ہے وہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر میں اسی لیے نہیں آیا کہ یہ ساری کے سارے تحفے میرے لیے ہونے چاہیے، برکات کے تحفے میرے لیے ہونے چاہیے، سلام کے تحفے میرے لیے ہونے چاہیے، رحمتوں کے تحفے میرے لیے ہونے چاہیے۔ فرمایا کہ یا اللہ جس طرح یہ برکتوں کے تحفے میرے لیے، رحمتوں کے تحفے میرے لیے، سلامتی کے تحفے میرے لیے، اسی طرح میری امت کے لیے بھی ہونے چاہیے۔ فرمایا کہ السلام علیکہ، السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فرمایا کہ محبوب آپ کی امت کے عباد اللہ الصالحین، وہ نیک کار لوگ جو نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، جو زکوٰۃ ادا کریں گے، جو عشر دیں گے، فرمایا جو نیک اعمال کریں گے، اعمال صالحہ کریں گے، فرمایا کہ قیامت تک جو ہے ان کے لیے بھی جو ہے رحمتوں کے تحفے، برکتوں کے تحفے، سلامتی کے تحفے بھی ان کے لیے ہونے چاہیے۔ تو حضور کی امت کے اندر رہ کر جو اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اس کو جو ہے برکتوں کے تحفے بھی مل رہے ہیں، رحمتوں کے تحفے بھی مل رہے ہیں، اور سلامتی کے تحفے بھی مل رہے ہیں۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام ہمیں جو ہے معراج والی رات نہیں بھولے، اور فرمایا کہ جس طرح برکتوں کے تحفے میرے لیے ہونے چاہیے اسی طرح میری امت کے لیے بھی ہونے چاہیے۔ فرمایا کہ محبوب اور بھی کچھ مانگنا ہے، فرمایا کہ محبوب میں محب، تو محبوب، میں خدا، تو مصطفیٰ، میں شان دینے والا، تو شان لینے والا، میں براق بھیجنے والا، تو سواری کرنے والا، میں مزمل کی چادر عطا کرنے والا، تو گناہ گاروں کو چھپانے والا، میں قدیر، تو بشیر، میں خبیر، تو سراج منیر، جنت میری، مالک تو، کوثر میرا، ساقی تو، کتاب میری، زبان تیری، کلام میری، عادات تیری، ربوبیت میری، ختم نبوت تیری، تقدیر میری، تدبیر تیری، حرکت تیری، برکت میری، قدم تیرا، رحم میرا، دعا تیری، وفا میری۔ محبوب یہ خلقت میری ہوگی، یہ خلقت میری ہوگی، امت تیری ہوگی، عبادت میری ہوگی، سب نبیوں کے آگے امامت تیری ہوگی۔ تو یہ ہے معراج کے وہ تحفے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، نبی کریم علیہ السلام کو یہ خالق کائنات نے تحفے عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا، 50 نمازوں کا تحفہ حضور نبی کریم علیہ السلام خوشی خوشی جو ہے وہ یہ تحفہ لے کر آ رہے ہیں۔ 7ویں آسمان پہ، 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا کہ آپ کی امت نے جو ہے اتنی نمازیں نہیں پڑھنی، آپ کی امت جو ہے اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، میری قوم جو ہے من سلوہ کھا کر 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت جو ہے 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟
فرمایا کہ جاؤ اس کو جو ہے وہ کم کروا کے آؤ۔ تو میرے دوست اب جو ہے سوال یہ ہے کہ 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، 6ٹھے آسمان پہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات کہتے، لیکن یہ بات کہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تسلیم و رضا کے پیکر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کا وہ خلیل ہے جو خالق کائنات کی طرف سے آزمائشیں آ گئی، اللہ رب العزت کی آزمائشوں پر جو ہے وہ ہمیشہ خوش رہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی تقدیر آئی اللہ رب العزت کی تقدیر پہ خوش رہے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تسلیم و رضا کے پیکر تھے اور انہوں نے کہنا تھا کہ ٹھیک ہے جس طرح جو ہے اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا اسی طرح ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جو ہے وہ پوری سٹیج سے گزر چکے تھے، اس پوری جو ہے وہ ساری کاروائی سے گزر چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر التجا کی تھی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا کہ نہ تو دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ فرمایا کہ موسیٰ جس پروردگار کو تو نہیں دیکھ سکتا، فرمایا اس پروردگار کی زیارت کرنے والی آنکھوں کی تو زیارت کر لے۔ پڑے ہوئے تھے 1000 پردے، کلیم دیکھا پھر بھی گشتے۔ پڑے ہوئے تھے اللہ رب العزت کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، پڑے ہوئے تھے 1000 پردے، کلیم دیکھا تو پھر بھی گشتے۔ میں اس کی آنکھوں پہ صدقے، میں اس کی آنکھوں پہ صدقے جس نے یہ جلوہ بے حجاب دیکھا بار بار دیکھا۔ اب قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ رب العزت کے کلمات جڑے وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت جڑا فیصلہ کر دے وے وہ فیصلہ کدے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے 9 چکر لگے ہیں، 9 چکروں کے اندر جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے 45 نمازیں معاف کرائیں، 5 باقی رہ گئی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ 45 تبدیلی آ رہی ہے۔ تو اب قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ اٹھائیں کہ من جاء بالحسنات من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو حاصل جواب یہ نکلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور نبی کریم علیہ السلام 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن ثواب ان کو 50 کے برابر ملے گا، ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر۔ من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر ملے گا، پڑے گی 5 ثواب 50 کا ملے گا۔ تو میرے دوست یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت بھلا کرے، جس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرمایا کہ محبوب میرا بھی دل نہیں چاہتا کہ میرا محبوب واپس آ جائے، فرمایا کہ اس کو رعایت اور عنایت کے بہانے میری طرح ٹورتا رہے، میری طرح جو ہے اس کو بھیجتا رہے تاکہ میں اسے دیکھتا رہوں یہ مجھے دیکھتا رہے، تاکہ میں اسے دیکھتا رہوں یہ مجھے دیکھتا رہے۔ تو میرے دوست یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے مابین اور اللہ رب العزت کے مابین معراج کی یہ ساری کی ساری جو ہے یہ محبت بری باتیں تھی۔ سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے مطلوب گیا، جبریل سی سد لے جان والا، لوکی کہندے ہیں بنا دروازیاں تو کیویں سی عرش تے جان والا، پر ابر عقل نو کی دخل تے جانے جان والا یا لے جان والا۔ تو میرے دوست یہ خالق کائنات اور جو ہے وہ اپنا بلانا اور ہے اور اللہ رب العزت کا بلانا اور ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ مومن کی معراج یہی ہے کہ مومن جو ہے 5 وقت جو ہے جس وقت سجدے میں سر رکھتا ہے، فرمایا کہ بظاہر اس کا سر جو ہے وہ کارپٹ اور قالین کے اوپر ہوتا ہے، بظاہر دیکھا جائے تو اس کا سر جو ہے وہ صفوں پہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں رحمان کے قدموں میں ہوتا ہے، رحمان کے قدموں میں اس کا سر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا۔
میری معراج کہ میں تیرے قدموں کی سرزمین تک پہنچا۔ تو میرے دوست الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اس نماز کا تحفہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت سے لے کر آئے، اس نماز کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لے، اس نماز کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق جوڑ لے، اس نماز کے ساتھ جو ہے محبت کا تعلق قائم کر لے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔